بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کا سبق نمبر 8 ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک ہم ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات مبارکہ کی تلاوت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ تلاوت ہو گئی ہے، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم زیادہ مشکل ہو بے اعتبار پیدا کرنے کے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یا پھر آسمان جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ رفع سمكها فسواها، بلند کیا اس کی چھت کو، فسواها، پھر برابر کیا اس کو۔ وأغطش ليلها، اور رات کو اس نے تاریک بنایا، وأخرج ضحاها، اور اس سے روشنی کو نکالا، والأرض، اور زمین کو، بعد ذلك، اس کے بعد، دحاها، اس نے بچھایا، اخرج منها، نکالا اس سے، ماءها، اس کے پانی کو، ومرعاها، اور چارے کو، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، متاعا لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، اشد، باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے، شدہ یشدو بھی ہے اور شدہ یشدو بھی ہے، اسی سے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ اشدادو، صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، تو دال کا دال میں ادغام کر دیا، اور یہ جو فتح تھا دال کا وہ ہم نے شین کو دے دیا، تو یہ بن گیا اشدو۔ آگے چلیں، اشد خلقا ام السماء بناہا، دیکھیں بنا اصل میں تھا بانا، یا کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا بنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، باب اس کا آتا ہے ضربہ، بنا یبنی، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو تعمیر کرنا۔ آگے چلے، رفع یرفع، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اسی سے یہ واحد مذکر فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، غائب کا، بلند کرنا، اٹھانا، اس نے اس کو بلند کیا، اٹھایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے۔ آگے دیکھیں، سمک، سمک کہتے ہیں چھت کو، باب اس کا آتا ہے ناصرہ، سما کا یسمو کو، بلند کرنا، بلند ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، سواہا، سوا یسوی تسویہ، باب اس کا تفعیل آتا ہے، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ سوایا تھا، کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا سوا، برابر کرنا، فسواہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا۔ اغتش یغتش اغتاش، باب اس کا آتا ہے افعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاریک کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے اخراج یخرج اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اور اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ آگے دیکھیں، ضحا، ضحا روشنی کو کہتے ہیں، دھوپ کو کہتے ہیں، چڑھتے سورج کو کہتے ہیں۔ ضحا یضحو، باب اس کا ناصرہ آتا ہے، دھوپ لگنا، دھوپ کے اندر بیٹھنا، دھوپ میں بیٹھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، چاشت کا وقت۔ والارض بعد ذلك دحاها، دیکھیں اس کا باب آتا ہے فاتحہ، دحا یدحا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ اب یہ جو دحا تھا اصل میں کیا تھا؟ دحایا، اس طریقے سے، اس کے بعد کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا دحا۔ اخراج یہ پہلے گزر چکا ہے، اخراج یخرج اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ ماں، یہ پانی کو کہتے ہیں۔ مرعاہا، مرعا یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے گھاس کے معنی میں، یا پھر یہ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے چراگاہ کے معنی میں۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے فاتحہ یفتح، رعا یرعا، تو اس کے بعد اس میں رعا کے اندر بھی یہی والا کالا والا قانون لگ گیا، اور ہم نے اس کو رعا کر دیا، رعایا تھا، پھر اس سے کیا ہو گیا؟ رعا ہو گیا۔ آگے چلیں، والجبال ارساہا، دیکھیں جو ارسا ہے، ارسا یرسی ارسا، باب اس کا آتا ہے افعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا، ٹھہرنا۔ ارسا بھی اصل میں کیا تھا؟ ارسایا تھا، کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا ارسا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، متاعا لکم ولانعامکم، متاع کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، باب اس کا آتا ہے فاتحہ،
متاع یمتع فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. آخری لفظ دیکھیں انعام. انعام یہ جمع ہے اور اس کی مفرد آتی ہے نعام، اور یہ کہا جاتا ہے جانوروں کو. بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق ہے جو مکمل ہو چکی ہیں. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ انہی آیات کی ترکیب کریں گے. اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان ہوگی.